الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 126 126 سنتیں اور آداب، یہ مضمون کتاب 550 سنتیں اور آداب کے مختلف مقامات سے لیا گیا ہے۔ درود پاک کی فضیلت۔ ایک نوجوان طواف کعبہ کرتے ہوئے صرف درود شریف ہی پڑھ رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہا، کیا تجھے کوئی اور دعائیں طواف نہیں آتی یا کوئی اور بات ہے؟ اس نے کہا، دعائیں تو آتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے نکلے تھے۔ والد صاحب راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں الٹ گئیں اور پیٹ پھول گیا۔ میں بہت رویا اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا تو میں نے خواب میں سفید لباس میں ملبوس ایک معطر حسین و جمیل ہستی کی زیارت کی۔ انہوں نے میرے والد مرحوم کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا اور پیٹ بھی اصلی حالت پر آ گیا۔ جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن اقدس تھام لیا اور عرض کی، یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تو ہمیں نہیں پہچانتا؟ ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تیرا یہ باپ بہت گناہ گار تھا، مگر ہم پر بکثرت درود شریف پڑھتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے فریاد کی، لہذا ہم نے اس کی فریاد رسی کی، اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کی 11 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ اسلامی بہنیں بھی اسلامی بہنوں نیز محارم کو سلام کریں۔ نمبر 2، سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ نمبر 3، دن میں کتنی ہی بار آمنا سامنا ہو، کسی کمرے وغیرہ میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو ہر بار سلام کرنا کار ثواب ہے۔ نمبر 4، سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ نمبر 5، سلام میں پہل کرنے والا اللہ کریم کا مقرب یعنی نزدیکی پانے والا بندہ ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری یعنی آزاد ہے، جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ نمبر 7، سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 8، السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ساتھ میں ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور وبرکاتہ یعنی اور اس کی برکتیں ہوں شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے اور یہ جملہ لغتاً بھی غلط ہے، بلکہ بعض من چلے تو معاذ اللہ مذاقاً یہاں تک بک دیتے ہیں، آپ کے بچے ہمارے غلام۔
امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں، کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمۃ اللہ ملانا، اور سب سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا، اور اس پر زیادت یعنی اضافہ نہیں۔ اس یعنی سلام کرنے والے نے السلام علیکم کہا تو یہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور اگر اس نے وبرکاتہ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے، اس سے زیادت یعنی اضافہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ نمبر 9، اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 10، سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ 11، سلام اور جواب سلام کا درست تلفظ یاد فرما لیجئے۔ پہلے میں کہتا ہوں، آپ سن کر دہرائیے۔ السلام علیکم۔ اب پہلے میں جواب سناتا ہوں، پھر آپ اس کو دہرائیے۔ وعلیکم السلام۔ رضائے حق کے لیے تم سلام عام کرو، سلامتی کے طلبگار ہو سلام کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہاتھ ملانا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے ہاتھ ملانے کی 14 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ نمبر 2، ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کیجئے۔ نمبر 3، رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ساتھ میں ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ نمبر 4، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ نمبر 5، ہاتھ ملانے کے دوران درود شریف پڑھیے۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاء اللہ الکریم اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 6، ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ نمبر 7، دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعائیں مانگیں گے انشاء اللہ الکریم قبول ہوگی، اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاء اللہ الکریم۔ نمبر 8، آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ نمبر 9، مسلمان کو سلام کرنے، ہاتھ ملانے بلکہ محبت کے ساتھ اس کا دیدار کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 10، جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ نمبر 11، آج کل بعض لوگ دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملاتے بلکہ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ سب خلاف سنت ہے۔ نمبر 12، ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی بزرگ سے ہاتھ ملانے کے بعد حصول برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو کراہت نہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی سے مصافحہ کیا پھر برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں، جبکہ جس سے ہاتھ ملائے وہ ان ہستیوں میں سے ہو جن سے برکت حاصل کی جاتی ہو۔ نمبر 13، اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے یا کسی بھی مرد سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اسے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے۔ نمبر 14،
مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ ایک چپ ہزار سکھ کے 12 حروف کی نسبت سے بات چیت کرنے کی 12 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھرا اور بڑوں کے ساتھ ادب والا لہجہ رکھیے، انشاءاللہ الکریم ثواب بھی ملے گا اور چھوٹے بڑے سب آپ کی عزت کریں گے۔ نمبر 3، چلا چلا کر بات کرنا سنت نہیں۔ نمبر 4، اچھی نیتوں کے ساتھ چھوٹے بچوں سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے، آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ الکریم عمدہ ہوں گے اور بچے بھی آداب سیکھیں گے۔ نمبر 5، بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ نمبر 6، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا سنت نہیں۔ نمبر 7، بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں قہقہا نہ لگائیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قہقہا نہیں لگایا۔ نمبر 8، زیادہ باتیں کرنے اور بار بار قہقہا لگانے یعنی زور زور سے ہنسنے سے ہیبت جاتی رہتی ہے۔ نمبر 9، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے۔ نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ میراج شریف میں ہے، حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گفتگو کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، خالص مضر یعنی مکمل طور پر نقصان دہ۔ نمبر 2، خالص مفید۔ نمبر 3، مضر یعنی نقصان دہ بھی مفید بھی۔ نمبر 4، نہ مضر نہ مفید۔ خالص مضر یعنی مکمل نقصان دہ سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے۔ خالص مفید کلام یعنی بات ضرور کیجیے۔ جو کلام مضر بھی ہو اور مفید بھی، اس کے بولنے میں احتیاط کرے، بہتر ہے کہ نہ بولے۔ اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت ضائع کرنا ہے۔ ان کلاموں یعنی 4 قسم کی باتوں میں امتیاز یعنی فرق کرنا مشکل ہے، لہذا خاموشی بہتر ہے۔ نمبر 11، کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے اور ہمیشہ مخاطب کے مزاج اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے۔ نمبر 12، بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے، گالی گلوچ سے بچتے رہیے اور یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی سے کام لیتا ہے۔ فحش بات کے معنی یہ ہے، التعبیر عن الامور المستقبحۃ بالعبارات الصریحہ، یعنی شرمناک امور مثلا گندے اور برے معاملات کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین کے 17 حروف کی نسبت سے چھینک کے متعلق 17 سنتیں اور آداب۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ پاک کو چھینک پسند ہے اور جمع ہی ناپسند۔ نمبر 2، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ، یعنی اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے۔ نمبر 3،
چھینک کے وقت سر جھکائیے، منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ نمبر 4، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ خزائن العرفان صفحہ 3 پر تحتاوی کے حوالے سے چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت مؤکدہ لکھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے۔ نمبر 5، سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ یعنی اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ نمبر 6، جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یعنی اللہ پاک تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ نمبر 7، جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ الکریم دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 8، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ نمبر 9، چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے۔ نمبر 10، چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، دوسری بار چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ 11، جواب اس صورت میں واجب ہوگا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور حمد نہ کرے تو جواب نہیں۔ نمبر 12، خطبے کے وقت کسی کو چھینک آئی تو سننے والا اس کو جواب نہ دے۔ نمبر 13، کئی اسلامی بھائی موجود ہوں تو بعض حاضرین نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو گیا، مگر بہتر یہی ہے کہ سارے جواب دیں۔ نمبر 14، دیوار کے پیچھے کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والا اس کا جواب دے۔ نمبر 15، نماز میں چھینک آئے تو سکوت کرے یعنی خاموش رہے، اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں، اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے۔ نمبر 16، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چھینک آئی اور آپ نے جواب کی نیت سے الحمدللہ کہا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 17، کافر کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یہدیکم اللہ یعنی اللہ پاک تجھے ہدایت کرے کہا جائے۔ کاش جنت البقیع ملے کہ 15 حروف کی نسبت سے سونے جاگنے کی 15 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی موذی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ نمبر 2، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ، اے اللہ پاک میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ نمبر 3، عصر کے بعد نہ سوئیں، عقل چلی جانے کا خوف ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ نمبر 4، دوپہر کو قیلولہ یعنی کچھ دیر لیٹنا مستحب ہے۔ نمبر 5، دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے۔ نمبر 6، سونے میں مستحب یہ ہے کہ با طہارت سوئے۔ اور نمبر 7، کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر۔ نمبر 8، سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں تنہا سونا ہوگا، سوا اپنے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ نمبر 9، سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، تحلیل و تسبیح و تحمید پڑھے، یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کرتا رہے یہاں تک کہ سو جائے۔
کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، اور جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا۔ نمبر 10، جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نمبر 11، اسی وقت اس کا پکا ارادہ کرے کہ پرہیزگاری و تقوی کرے گا، کسی کو ستائے گا نہیں۔ نمبر 12، جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے، بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے یعنی اپنی عمر کے لڑکوں یا اپنے سے بڑے مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے۔ 13، میاں بیوی جب ایک چارپائی پر سوئیں تو 10 برس کے بچے کو اپنے ساتھ نہ سلائیں۔ لڑکا جب حد شہوت کو پہنچ جائے تو وہ مرد کے حکم میں ہے۔ نمبر 14، نیند سے بیدار ہو کر مسواک کیجیے۔ 15، رات میں نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کیجیے تو بڑی سعادت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ یا رب المصطفیٰ، مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرما کہ 35 حروف کی نسبت سے سفر کی 35 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا۔ خشکی میں سفر پر 3 دن کی مسافت سے مراد 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ نمبر 2، شرعی سفر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر میں پیش آنے والے مسائل سیکھ چکا ہو۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مسافر کی نماز کا مطالعہ مفید ہے۔ نمبر 3، بخاری شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ نمبر 4، جب سفر کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ پیر، جمعرات یا ہفتے کو کرے۔ نمبر 5، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کو سفر میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ خوشحال رہنے کے لیے یہ ورد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ نمبر 1، سورۃ الکافرون۔ نمبر 2، سورۃ النصر۔ نمبر 3، سورۃ الاخلاص۔ نمبر 4، سورۃ الفلق۔ نمبر 5، سورۃ الناس۔ ہر سورت ایک بار اور ہر ایک کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے آخر میں بھی ایک بار بسم اللہ پوری پڑھ لیجئے۔ اس طرح سورتیں 5 ہوں گی اور بسم اللہ شریف 6 بار۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں یوں تو صاحب مال تھا، مگر جب سفر کرتا تو ساتھیوں سے خوشحالی میں کم ہو جاتا۔ بیان کی ہوئی صورتیں ہمیشہ پڑھنی شروع کی اور ان کی برکت سے واپسی تک خوشحال اور دولت مند رہتا۔ نمبر 6، چلتے وقت سب عزیزوں اور دوستوں سے ملے اور اپنے قصور معاف کرائے، اور اب ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف کر دیں۔ نمبر 7، لباس سفر پہن کر گھر میں 4 رکعت نفل الحمد وقل یعنی هو اللہ کی پوری سورہ سے پڑھ کر باہر نکلے۔ وہ رکعتیں واپس آنے تک اس کے اہل و مال کی نگہبانی کریں گی۔ نمبر 8، 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، کسی نے اپنے اہل کے پاس ان 2 رکعتوں سے بہتر نہ چھوڑا جو بوقت ارادہ سفر ان کے پاس پڑھیں۔ نمبر 9، سفر میں 3 یا اس سے زیادہ اسلامی بھائی ہوں تو ایک کو امیر بنا لیں کہ سنت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جب سفر میں 3 شخص ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔ نمبر 10، اس یعنی امیر بنانے میں کاموں کا انتظام رہتا ہے۔ سردار یعنی امیر اسے بنائیں جو خوش خلق یعنی با اخلاق،
عاقل یعنی عقل مند دیندار ہو، سردار یعنی امیر کو چاہیے کہ رفیقوں یعنی ساتھیوں کے آرام کو اپنی آسائش یعنی آرام پر مقدم رکھے، یعنی اپنے آرام کی بجائے ساتھیوں کے آرام کو زیادہ اہمیت دے۔ نمبر 11، آئینہ، سرما، کنگا، مسواک ساتھ رکھیے کہ سنت ہے۔ نمبر 12، والد اعلیٰ حضرت مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ جناب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں نمبر 1 مسواک اور نمبر 2 سرما دان اور نمبر 3 آئینہ اور نمبر 4 شانہ یعنی کنگا اور نمبر 5 قینچی اور نمبر 6 سوئی، نمبر 7 دھاگا اپنے ساتھ رکھتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے نمبر 8 تیل کے الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں۔ 13، ذکر اللہ سے دل بہلائے کہ فرشتہ ساتھ رہے گا، نہ کہ برے شعر و لغویات یعنی بیہودہ باتوں سے کہ شیطان ساتھ ہوگا۔ نمبر 14، اگر دشمن یا ڈاکو کا خوف ہو تو سورہ لی ایلاف پوری سورت پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم ہر بلا سے امان ملے گی۔ یہ عمل مجرب ہے۔ نمبر 15، سفر ہو یا حضر یعنی قیام، جب بھی کسی غم یا پریشانی کا سامنا ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، ترجمہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل بکثرت پڑھیے، انشاءاللہ الکریم مشکل آسان ہوگی۔ نمبر 16، سفر کے دوران چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور ڈھلوان سے اترتے ہوئے سبحان اللہ کا ورد کیجیے۔ نمبر 17، اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو تو اس مسافر سے مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے اور اس کے لیے یہ دعا مانگے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، ترجمہ میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے عمل کے خاتمے کو اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں۔ نمبر 18، مقیم یعنی جو مسافر نہ ہو اس کے لیے مسافر یہ دعا پڑھے، استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ، ترجمہ میں تمہیں اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں جو سونپی ہوئی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ نمبر 19، منزل پر یعنی راستے میں جہاں بھی رکنا پڑے وہاں اترتے وقت یہ پڑھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ترجمہ میں اللہ پاک کے کامل کلمات یعنی جس میں کوئی نقص یا عیب نہ ہو کے واسطے سے ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، انشاءاللہ الکریم ہر نقصان سے بچے گا۔ 20، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اپنے لیے، اپنے والدین، بال بچوں اور عام مسلمانوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ 21، سفر میں کوئی شخص بیمار ہو گیا یا بے ہوش ہو گیا تو اس کے ساتھ والے اس مریض کی ضروریات میں اس کا مال بغیر اجازت خرچ کر سکتے ہیں۔ 22، مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والی فرض کو 2 پڑھے، اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے۔ 23، مغرب اور وتر میں قصر نہیں۔ 24، سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائیں گی، خوف اور روا روی یعنی گھبراہٹ کی حالت میں سنتیں معاف ہیں اور امن کی حالت میں پڑھی جائیں گی۔ 25، کوشش کر کے ہوائی جہاز یا ریل یا بس وغیرہ میں ایسے وقت سفر کیجیے کہ بیچ میں کوئی نماز نہ آئے۔ 26، سفر میں بھی سونے کے اوقات میں ہرگز ایسی غفلت نہ ہو کہ معاذ اللہ نماز قضا ہو جائے۔ 27، دوران سفر بھی نماز میں ہرگز کوتاہی نہ ہو، خصوصاً ہوائی جہاز، ریل گاڑی اور لمبے روٹ کی بس میں نماز کے لیے پہلے ہی سے وضو تیار رکھیے۔ 28، راستے میں بس خراب ہو جائے تو ڈرائیور یا مالکان بس وغیرہ کو کوسنے اور بک بک کر کے اپنی آخرت داؤ پر لگانے کے بجائے
صبر سے کام لیجئے اور جنت کے طلب میں ذکر و درود میں مشغول ہو جائیے. یہی ٹرین یا فلائٹ لیٹ ہونے کی صورت میں کیجئے. 29. ریل، بس وغیرہ میں دیگر مسافروں کے حق پڑوس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ خوب حسن سلوک کیجیے. بے شک خود تکلیف اٹھا لیجیے مگر ان کو راحت پہنچائیے. نمبر 30. بس وغیرہ میں چلا کر باتیں کرنے اور زور سے کہا لگا کر دوسرے مسافروں کو اپنے آپ سے بدظن مت کیجیے. نمبر 11. بھیڑ کے موقع پر کسی ضعیف و مریض مسلمان کو دیکھیں تو بنیت ثواب اس کو بس وغیرہ میں باصرار اپنی نشست یعنی سیٹ پیش کر دیجیے. 32. حتی الامکان فلموں اور گانے بازوں سے پاک بس اور ویگن وغیرہ میں سفر کیجیے. 33. سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لیتے آئیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب سفر سے کوئی واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ یعنی تحفہ لائے اگرچہ اپنی جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے. 34. شرعی سفر سے واپسی میں مکروہ وقت نہ ہو تو سب سے پہلے اپنی مسجد میں اور جب گھر پہنچے تو گھر پر بھی 2 رکعت نفل پڑھیے. 35. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. مسواک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ 22 حروف کی نسبت سے مسواک کی 22 سنتیں اور آداب. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1. 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. نمبر 2. مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا سبب ہے. نمبر 3. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کئی بار مسواک کرتے تھے، ہر بار سوتے وقت بھی اور بیدار ہوتے وقت بھی. نمبر 4. بغیر اچھی نیت کے مسواک کرنے سے طبی فوائد حاصل ہوں گے مگر ثواب نہیں ملے گا. مثلا وضو کے لیے مسواک کرنا ہو تو یوں 3 نیتیں کر لیجئے: رضا الہی، سنت کی ادائیگی اور ذکر و درود کے لیے منہ کو پاکیزہ کرنے کی غرض سے مسواک کروں گا. نمبر 5. مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. نمبر 6. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں: منہ صاف کرتی، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، نظر تیز کرتی، بلغم کف دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدے درست کرتی ہے. نمبر 7. حکایت: حضرت سیدنا ابوبکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا 1 دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی. بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. اگر بروز قیامت اللہ پاک نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت یعنی مسواک کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ نمبر 1. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں: فضول باتوں سے بچنا، مسواک کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا. نمبر 9. مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو. نمبر 10. مسواک کی موٹائی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. نمبر 11. مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے. نمبر 12.
اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ 13، مسواک تازہ ہو تو بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ نمبر 14، مناسب ہے کہ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے۔ نمبر 15، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے۔ نمبر 16، جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے۔ نمبر 17، ہر بار دھو لیجئے۔ نمبر 18، مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ نمبر 19، پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے۔ 20، مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ 21، مسواک وضو کے اندر شامل نہیں، یہ وضو کی سنت قبلیہ یعنی وضو سے پہلے کی سنت ہے۔ البتہ سنت موقدہ اسی وقت ہے جب کہ منہ میں بدبو ہو۔ 22، مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ یہ سنت ادا کرنے کا آلہ ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔ سنت زندہ کرنے کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی تو اسے ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا جو اس سنت پر عمل کریں گے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔